بیت المقدس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کوئی ہے جو اس کو فتح کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کو آزاد کرا سکتا ہے؟ آج سے 800 سال پہلے ایک نوجوان ہے جس کا نام نجم الدین ہے، عمر گزرتی گئی، اپنے وقت کا گورنر ہے، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی عمر کافی ہو گئی، شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین کا جواب سن کے آپ نے فرمایا نکاح تو کر لو، لیکن کوئی خاتون میرے لائق نہیں ملتی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے کبھی توجہ دی کہ اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت کا کردار سکھایا ہوتا؟ اگر خاتون جنت کا پردہ سکھایا ہوتا، وہ خاتون جنت جب رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات ہو سوس چمنستان کرم کی زہرا ہو گلی جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث الورا مفتی تنظیم عالم صاحب قبلہ سرزمین کھجریہ، سبحان اللہ، بے شک کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جی بے شک سبحان اللہ، جس میں حسین اور حسن پول کردار خاتون جنت کا ہونا چاہیے۔ نجم الدین نے کہا تھا میں شادی تو کر لوں لیکن کوئی خاتون میرے لائق نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی غور کیا جب ہم رشتہ کرتے ہیں نا تو مال والی عورت چاہیے، پیسے والی عورت چاہیے، جاہو جلال والی عورت چاہیے، اعلیٰ خاندان والی بیٹی چاہیے، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے لیکن دنیا کا سب سے بہتر سامان چاہتے ہو تو نیک بیوی تلاش کر لو، نیک خاتون تلاش کر لو، نیک عورت تلاش کر لو، یقیناً وہ دنیا کا سب سے بہتر مال ہے۔ وہی نجم الدین نے کہا تھا میں شادی تو کر لوں لیکن کوئی لڑکی میرے لائق نظر نہیں آتی ہے، کوئی عورت میرے لائق نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کے بھائی ہیں اسد الدین نے کہا تھا حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا لائق میرے کوئی بیٹی مل جائے گی، اگر کوئی عورت میرے لائق ہوگی نکاح کر لوں گا۔ فرمایا اگر آپ کو منظور ہو تو رشتے لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کے رشتے ہیں؟ کہا ملک بنت سلطان کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سلجوق کا بادشاہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو رشتہ قبول فرمائے۔ کہا وہ بیٹی میرے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سلطان کی بیٹی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، مال و سب کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، حسن و جمال کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن نجم الدین کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دیندار عورت چاہیے، مجھے چاہیے تو دین والی خاتون چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزرتا گیا، وہ کہتے ہیں وزیر ملک کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ اسد الدین کہتے ہیں وزیر ملک کی بیٹی کا رشتہ بھی اگر آپ منظور فرمائے تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سلطان سے نجم الدین نے جب اتنا کہا تھا، نجم الدین نے کہا تھا وزیر ملک کی بیٹی کا بھی رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اسد نے کہا تھا اے نجم الدین یہ تو بتا آخر کیسی اور کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر خاتون تجھے کیسی چاہیے؟ تو نجم الدین کا جواب سنیے، او قوم مسلم کے نوجوانوں اپنی حالت بدلو اور نجم الدین کا پیغام لے کر جاؤ۔ نجم الدین نے کہا تھا عورت ایسی ہو اللہ اس سے مجھے جو بیٹا عطا فرمائے، اتنا طاقتور ہو جب یہود کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بات کرے تو یہود کے قبضے سے ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غلامان تاج الشریعہ، غلامان مفتی اعظم ہند، غلامان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ نجم الدین نے کہا تھا عورت ایسی ہو جو بردار ہو پیچھے بیٹھ جا پیچھے، اور اللہ اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ کیا ایسی سوچ ہے ہمارے نوجوانوں میں؟ کیا ایسی سوچ ہے ہمارے پاس؟
اللہ اکبر کبیرہ. کہا اور کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے اگر میں جہنمیوں کی صف میں ہوں نا تو میری عورت میری بیوی اتنی پاکیزہ کردار ہو کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی پاک دامن ہو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو کہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک شاعر نے کہا تھا خلق کی دیکھ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس خنجر آہد ہی وہ خنجر اخلاق. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا وہ کردار تھا جو ہم نے یہود کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان یہودیوں سے گفتگو کی تھی کہ آج کی بڑی سے بڑی طاقت جس یہود کے سامنے دست بستہ نظر آتی ہے لیکن وہ نجم الدین ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر ہے. تمنا یہ ہے کہ ایسی خاتون ملے کہ بیٹا ایسا ہو کہ جو مسجد اقصی کو آزاد کرا سکے. وقت گزرتا گیا ایک وقت وہ آتا ہے تقریر کی جامع مسجد میں گورنر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے عوام و خواص بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی اعظم تقریر کی مسند لگی ہوئی ہے قاضی تقریر کی مسند لگی ہوئی ہے وہ اپنی مسند پر جلوہ بار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے قاضی کے سامنے عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے قاضی کے سامنے وہاں کے مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں قاضی کے سامنے مسند لگی ہوئی ہے مفتی اعظم تقریر بیٹھے ہوئے ہیں پردہ پڑا ہوا ہے. یہاں سے عوام سوال پوچھتی ہے پیچھے سے خواتین سوال پوچھتی ہے. ایک خاتون آئی ہے وہ میری قوم کی بیٹیوں وہ میری قوم کی بہنوں ذرا غور کرو وہ عورت ہے حیا کی چادر اپنی نگاہوں پر ڈال کر اپنے سر پر حیا کا دامن پھیلا کر اور اپنے سر نگو آنکھوں سے قاضی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے. قاضی صاحب سلام کا جواب دیتے پہچان لیتے ہیں. ارشاد فرمایا بیٹی میں نے تیرے لیے ایک رشتہ بھیجا تھا کیوں مسترد کر دیا؟ وہ خاتون کہتی ہے دبے ہوئے لہجے میں ایک باوقار انداز میں قاضی کی بارگاہ میں کہتی ہے قاضی صاحب آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا نا وہ لڑکا حسین و جمیل تو تھا وہ لڑکا مال و دولت کا مالک تو تھا لیکن قاضی صاحب میری کچھ شرطیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میری قوم کی بیٹیوں بن جاؤ اس خاتون کی طرح بن جاؤ اس عبد الملک جیسی. یقیناً آج بھی انقلاب آ جائے گا اور تیری گود میں پیدا ہونے والا بچہ پوری دنیا کے کفر کو ہلا سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ تجھے سبط الملک بننا پڑے گا تجھے حضرت خاتون جنت کا کردار لینا پڑے گا. یہ سبط الملک ہے پردے کی آڑ سے کہتی ہے حضور مجھے رشتہ تو منظور تھا لیکن وجہ یہ ہے میں چاہتی ایسے اشتیان کو ہوں کہ جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہو اللہ کا پاکیزہ بندہ ہو اور اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو اتنا پاکیزہ کردار ہو کہ اگر میں جہنمیوں کی سب میں لگی ہوئی ہونا تو وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. اور اللہ رب العزت اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو ہمارے قبلہ اول کو احساس کرائے کہ مسلمانوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں قاضی صاحب کی بارگاہ میں ایک خاتون کی سوچ کو دیکھیں جی ایک عورت کی سوچ کو دیکھیں ایک بچی کی سوچ کو دیکھیں جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن تمنا کیا ہے کہ میری شادی ہو اور اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے. اور اس سے معلوم ہے کہ جواز بیٹا تب عطا کیا جاتا ہے جب شوہر پاکیزہ ہو جب شوہر با کردار ہو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پیشانے کو جھکا کر اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت ایسے ایسے لال عطا فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو حسین عطا کیے ہیں وجہ یہ ہے علی کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس علی نے تمام پر فاقے کیے لیکن کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. بچوں کو کبھی حرام کا سبحان اللہ. جی بے شک نہ کبھی حرام
بہت بڑھیا پیغام. جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بڑھایا تو شہید اعظم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک باقی زندگار حضرت ابو صالح موسیٰ جن کی دوست, نام کس نے نہ سنا, واقعہ کس نے نہ سنا, لیکن توجہ کسی نے نہ دی. ایک قیمت کے لیے جو 12 سال تک باپ کی خدمت کرتا رہے, اور جب نکاح کرے تو ایک ایسی عورت سے جو آنکھوں سے اندھی ہو, کانوں سے بہری ہو, ہاتھوں سے اپاہج ہو, پیروں سے لنگڑی ہو, نکاح منظور کر لے. ایک سیب کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے عبداللہ سامعی کو, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے 12 سال تک خدمت کے لیے مجبور کیا, اور ایک ایسی عورت سے نکاح کے لیے مجبور کیا. وجہ کی خشیت الہی کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت میرے رب نے اگر سوال کر لیا تو رب تعالیٰ میری نیکیوں سے اسے عطا فرمائے گا, اس وقت میرے پاس کچھ عمل کرنے کے لیے نہ ہوگا. اس لیے جو کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے, اور دنیا میں کر کے جب جاؤں گا تو اللہ رب العزت قیامت میں صلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلہ دنیا میں نہیں دیا, صرف دنیا میں نہ دیا, افراتفری بہت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا, جیسے غوث الورا مفتی تنظیم عالم صاحب قبلہ. آپ لوگ ادھر پیچھے کو بیٹھ جائیں. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں. ماشاءاللہ قاری رضوان صاحب اللہ پاک سلامت رکھے, دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگ پیچھے کو چلے جائیں. بہت زیادہ پبلک جو ہے تھوڑے آگے آگے بڑھ جائیں, اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں.